میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو حالات حاضرہ پر اپنے تبصرے اور آراء ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اس وقت ملک میں ہر شخص یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اگلا نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ 10 دن رہ گئے ہیں حکومت کی آئینی مدت ختم ہونے میں، اور کیا بر وقت الیکشن ہو سکیں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری ہو چکی ہے تو اس کے تحت ہی اگلے الیکشن ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے ابھی اس کے رزلٹ اناؤنس ہوں گے، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں وہ اپروو ہوں گے، اس کے بعد حلقہ بندیاں 3-4 مہینے ہوں گی، تو لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن قدرے تاخیر سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے لیڈر منظور بسان نے کہا ہے کہ شاید 2 سال تک الیکشن نہ ہوں۔ بہرحال یہ ایک بے یقینی کی فضا مسلسل قائم ہے، اور ہم اس معاملے کی تفصیل جو ہے وہ پوچھتے ہیں اپنے ماہر جناب ہارون الرشید صاحب سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے نگران وزیر اعظم پہ کچھ لگتا ہے گوٹ پھنسی ہوئی ہے راجہ ریاض اور حکومت کے درمیان، اور یہ وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کچھ اندر کی خبریں آج معلوم ہیں تو ذرا اب بتائیے سب کو۔ ظاہر یہ ہے کہ وہ شادی کا شعر ہے کہ چناں قحط سالے در اندر دمشق کہ یاراں فراموش کردند عشق۔ اتنا وہ ہوا کہ اس میں دمشق میں ایک بار قحط پڑا تو عشق کر جو شاک ہیں وہ عشق کرنے بھول گئے، ظاہر روٹی کے چکر میں۔ جب بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے تو آپ وثوق سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، یعنی مطلب جس کو کہتے ہیں نا کلاسیکل اردو میں حکم لگانا کہ یہ ہو گیا یہ طے پا گیا۔ چیزیں جو ہیں نا وہ ان میکنگ ہیں، پروسیس میں ہیں، اور اس کے جو کرائن ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، یعنی یہ نہیں کہ ایسا ضرور ہو جائے گا۔ کرائن یہ ہیں کہ بھائی سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ سے کھیل نکل چکا ہے، اچھا، اور جو ہے وہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں ایک تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی، کرائن یہ کہتے ہیں کہ وہ تنہا حکومت بنا سکے، اس لیے کہ بڑی پارٹی جو ہے اس کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہے، یعنی اس کو روکنے والے بھی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اور وہ بھی کوئی دانائی کا مظاہرہ نہیں کر رہے کہ کس طرح اس سے بچنا ہے، کوئی بھی پلان نہیں ہے، کچھ نہیں، لوگ ان کو چھوڑ گئے۔ مطلب خان صاحب یہ نے کہا کہ نہیں وہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، انہوں نے تو کوئی مجھ سے نہیں کہا الگ ہو جائیں یہ وہ، لیکن وہ اپنی مطلب شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اپنے لیے لابنگ کرتے رہے ہیں وزیر بننے کے لیے، ملک میں کیا تو بیرون ملک بھی۔ اب وہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے، اور ظاہر انہوں نے درخواست بھی کی ہوگی کہ بھئی میری پوزیشن بہت خراب ہوگی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پارٹی سے لائل ہیں، انہوں نے کہا ہارون رشید نے اپنے طور پہ کہا ہے، تو اپنے طور پہ کہا ہے تو میں نے ان کے قریبی ذرائع نے مجھے بتایا تو میں نے کہا ہے نا۔ اچھا، اس دیکھیے جو ہے نا یہ مسئلہ تو ظاہر اکانومی کا ہے، اکانومی جو ہے وہ ٹھپ ہو گئی ہے، میلٹ ہو گئی ہے بالکل، کچھ $350 بلین کی اکانومی رہ گئی ہے، اور $1000 بلین کی اکانومی ہوتی ہے تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اعتماد ہو چکے ہیں، شاہ محمود کو تو چھوڑے، اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے۔ بات یہ ہے، اب آپ نے پوچھا نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ حفیظ شیخ صاحب کیپٹل میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اور انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا میں نے صاف کہہ دیا میں مختصر مدت کے لیے وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ اچھا، دوسرا نام ہے میاں محمد سمرو کا، وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اس طرح اتنا اعتراض نہیں ہو سکتا، اور حفیظ شیخ اکانومی کو بہرحال زیادہ سمجھتے ہیں۔ اب جو پلان ہے نا جی وہ یہ ہے، صرف اس کا نہیں، زراعت کے جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک میں سوال کر لوں آپ سے، کیا زرداری صاحب راضی ہو جائیں گے ان ناموں پہ؟ نہیں، زرداری صاحب کریں گے کیا؟ نہیں راضی ہوں گے تو کیا کر لیں گے؟ ویسے کہتے ہیں وہ آن بورڈ ہیں۔ نہیں، آن بورڈ تو میں وہ ان کو کہہ دیا گیا ہے زیادہ نہ پاؤں پھیلائیں، تو اپنا جو ہے خریداری وغیرہ نہیں کر سکتے، اور مطلب خریداری میں وہ ناکام بھی۔ سندھ اور بلوچستان بس بھائی جو فیورٹ ہے نا اب تازہ ترین جو ہے، کل بدل جائے، وہ میں 100% وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں جہانگیر ترین ہے، یعنی جہانگیر ترین اگلے وزیر اعظم کے طور پر آپ وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں جہانگیر ترین، لیکن یہ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے نا سیٹیں کتنی ملتی ہیں، آخر ووٹ بھی تو ڈالے جانے ہیں، یعنی ان پہ اعتماد زیادہ، نمبر 1 ان پہ اعتماد زیادہ ہے۔ اعتماد کیوں زیادہ ہے؟ کہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے،
قابل تو ہیں وہ. اچھا مطلب ڈلیور کر سکتا ہے. اچھا انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا, اپنے پیسے لگائے, محنت کی. عمران خان بھی ان کو ایک دفعہ بنوا دیں. وہ چلیے وہ تو الگ بات ہے نا. دیکھیں وہ میں بتاؤں جو اکانومی میں جو پلان ہے نا وہ یہ تھر سے بجلی پیدا کی جائے گی. اچھا. اور تھر سے اگر 60,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو جاتی ہے بتدریج ظاہر ہے چند مہینہ 5 سال میں 6 سال میں. ازبکستان افغانستان اور ازبکستان افغانستان سے پائپ لائن آئے گی. اچھا وہ پیسے ان کو دیں گے ازبکوں کو اور افغانوں کو. افغانوں کو تو پیسے دیں گے تو یہ کو معاملہ وہ بغیر پیسے کے کام نہیں کریں اور راہداری بھی وصول کریں گے. اچھا انرجی, ایگریکلچر, آئی ٹی اور جو ہے نا M1 اس کے منصوبے میں یہ جو ریلوے کا منصوبہ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی. $8 بلین کی بجائے اب وہ ہے $6.5 بلین. عمران دور میں بھی ایسا ہوا تھا. اس کے گرد جو باڑ لگنی تھی نا وہ ختم کر دی. نہیں باڑ لگے گی شہروں میں, ہاں باقی جگہوں پہ نہیں لگے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا سارا فوکس اس بات پہ ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے یہ تو سب سے اچھی بات ہے. 4 چیزیں ایگریکلچر میں بھی, آئی ٹی میں بھی, کمیونیکیشن میں بھی, بجلی کی پیداوار میں بھی. صحیح ہے. بجلی اگر اتنی پیدا کر لیتے ہیں کہ بھائی وہ آپ یعنی انٹرنیشنل کمپٹیشن کا قابل ہو جاتے ہیں, سستی ہو جائے گی نا. اب سوال یہ ہے جی اسٹیبلٹی کیسے آئے گی. ہاں تو اس سوال کا جواب میں نے بہت لوگوں سے پوچھا تو کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. عمران خان کے بغیر آ سکتی ہے نہیں آ سکتی نا. یہی تو مسئلہ ہے نا. وہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو تلخی کم کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ مشورہ دے رہے ہیں, وہ بڑے اہم آدمی ہیں. اچھا کون آدمی یہ مشورہ دے رہا ہے جس نے 2 اخبار نویسوں کو تھپڑ مارے, جس نے اسمبلیاں توڑنے کے لیے سب سے زیادہ ضد کی, اور وہ اب مشورہ دے رہا ہے. اب اچانک ماضی کی غلطیاں ان کی تھیں, وہ اب اس کی تلافی کر رہے ہیں. اب جو مطلب یہ ہے کہ وہ رات والے سوداگر چلے گئے نا, اب ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں. تو اب یہ ہے. تو لیکن یہ کہ آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں عمران خان کا, کیا وہ تلخی کم کریں گے اسٹیبلشمنٹ؟ یہ تو اب یہ پتہ نہیں کتنی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. مذاکرات کی پیشکش تو مسلسل کر رہے ہیں اور کوئی سن نہیں رہا, چونکہ اتنا کمیونیکیشن گیپ ہے اور بدگمانی پیدا کرنے والے بھی ظاہر ہے کہ تلخی ختم ہونی چاہیے. مطلب وہ پرویز الہی جو ہیں وہ اس میں بہت رول پلے کر سکتے تھے. ان کو تو اب یہ کون دانا لوگ ہیں کہ جو پرویز الہی صاحب کو جو ہیں وہ اپنے انتظار ہے, انتقامی جذبہ ہے, اس کے تحت اس کو جو آدمی حالات کو بہتر بنانے میں مدد ان کی ہمت نہیں 75 سال کی عمر میں. اس کی میں اپنا اعجاز چودھری کی اور محمود الرشید کی, یعنی ان سے یہ توقع تو نہیں تھی. بہت انہوں نے سختی برداشت کی. اور یہ ایک غلط روایت نہیں پڑ گئی ہارون صاحب اب کل کو پھر؟ نہیں ظاہر ہے غلط روایت پڑ گئی ہے. اب آپ بلڈوزر چلاتے ہیں تو بلڈوزر سڑک بنانے کے لیے چلاتے ہیں, اور اگر پرندوں کے اوپر سے گزار دیں تو یہ تو کوئی دانائی کی بات تو نہیں. 70 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں یہ سارے. ہاں ظاہر ہے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. ان کو آپ نظر بند کر دیتے گھر میں یا کچھ اور کر لیتے, لیکن ان کو ایسے جیل کی سختیاں ان کے اوپر کرنا. اور ایک کینسر کی پیشنٹ بھی ہیں وہ خاتون لاہور سے, 74 سال ان کی عمر ہے, وزن زیادہ ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر ہے. اور وہ ویسے خواتین کو رکھنا, دیکھو خواتین کے معاملے میں تو ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ سختی نہ کی جائے. ان کو نظر بند گھر میں کر دیں, مطلب جیلوں میں ڈالنا اور اتنی ان کے اوپر سختی کرنا. اگر اصول کسی کو یاد ہوں تو یہ پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی, ایک دوسرے کو دفن کرنے کے درپے ہوتی. آج انڈیا کا جو جی ڈی پی ہے, ہماری شرح ترقی ان سے دگنا تھی 30 سال تک ایوریج. جی آج ان کی اس کے بعد 3 گنا ہے. ان کا جی ڈی پی $3 ٹریلین سے بڑھ گیا. ٹیکس کسی نے دینا ہی نہیں ہے جاگیردار. ہمارا $300 ارب ہے, $350 ارب. وہ بنگلہ دیش بھائی آگے چلا. آپ مجھے بتائیں کہ بنگلہ دیش کی آبادی جو 56% تھی, اب پاکستان کے 40% کیسے رہ گئی؟ ہمارے پاس عملہ بھی ہے, ہمارے پاس دوائیں بھی ہیں,
کوئی چیز نہیں، صرف مانیٹرنگ نہیں ہے۔ اور آپ پاپولیشن پلانے کا جو منسٹر اس کا نام بتا دیں مجھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے وہ، اس ترجیحی لسٹ میں نہیں ہے، ان کا بجٹ ہی نہیں ہے۔ نہیں بجٹ بھی ہے، وہ سر دیتے ہی نہیں ہے، ریلیز نہیں کرتے، جب کام کرتے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت چاہتی ہی نہیں ایسا ہو۔ آپ نے یہ جو بات کی کہ نگران حکومت وہ چاہ رہے ہیں حفیظ شیخ کہ میں طویل عرصے کے لیے آؤں، اگر آؤں تو ریزنیبل عرصے۔ اچھا، اب وہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈر جو خواب شاپ اکثر دیکھتے ہیں وسان صاحب کہ 2 سال کے لیے بنے گی جو بھی حکومت نگران بنے گی۔ یہ nobody knows، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو شروع کر لیتے ہیں، ان کو پھر سمیٹ۔ راجہ ریاض کہہ رہے ہیں 10 سال بھی الیکشن نہ ہو تو پھر راجہ ریاض بلا وجہ تو نہیں کہہ رہے، لیکن آئین تو پھر ٹوٹ جائے گا نا۔ نہیں، آئین کی اب کس کو پرواہ ہے؟ آئین کی کسی کو پرواہ نہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کو کبھی آئین کی پرواہ۔ اور 13ویں ترمیم لائے تھے نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم، نہیں کہ جس میں وزیر اعظم کو دستور کا کوئی بھی حصہ معطل کرنے کا اختیار، ٹھیک ویسے ہی کرائسس اب ہوا ہے نا، ہاں کر دیا معطل۔ نہیں اب دیکھیں نا، اب جو واپس لینا پڑا ہے پھر یہ ایجنسیوں کو اختیارات دے دیے نا۔ اچھا، وہ وارنٹ کے بغیر کسی گھر میں گھس سکتی ہیں، کسی بھی گھر میں، اور کوئی بھی دستاویزات قبضے میں لے سکتے ہیں، تو یہ تو سپریم کورٹ بھی اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، آئین کے خلاف ہے یہ۔ نہیں، اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہے منصوبہ اور اس کی تیاری، وہ تو ڈٹرمنیشن ہے۔ یہ جو 4 فیلڈ میں کام کرنا ہے، یہ جیسے ہی وزیر اعظم صاحب جائیں گے 7-8 افسروں کے نام کو نامزد کر دے گا، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھیں گے، منصوبوں پہ جنگی رفتار سے کام شروع ہو جائے گا۔ یہ تو ایک پھر نیم آئینی نیم جمہوری بھی نہیں، بلکہ بس اس لیے کہ بھائی اکانومی میلٹ کر رہی ہے، کر ہی چکی ہے، تو اب اکانومی کو سنبھالنا یہ ہے پرائورٹی۔ تو سنبھل جائے گی جب تک عوام کا کانفیڈنس میں نہیں کہہ سکتا، عوام کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے نا۔ دیکھو جی، جہاں 2 مسلمان ملکوں میں ترقی ہوئی ہے، ملیشیا اور انڈونیشیا، تو مسلم عوام کو اعتماد میں لیا گیا نا۔ ترکی کسی حد تک، ترکی اور ملائیشیا دونوں، انڈونیشیا نہیں کسی حد تک کیا، انڈونیشیا بھی کسی حد تک کیا مطلب ہے، 4-5 گنا اکانومی ان کی بڑھ گئی ہے۔ بیچ میں کرائسس بھی آئے، کرائسس تو آتے ہیں، اور کرائسس تو یار حضرت عمر کے دور میں 5 سال قحط کے تھے، ہر چیز آپ کے اختیار میں تھوڑی ہوتی ہے۔ اچھا ہارون صاحب، اب یہ شور مچا رہے ہیں کہ ہماری معدنیات اتنی ہیں کہ امریکہ کی ٹوٹل دولت سے زیادہ ہیں۔ جی اندازہ یہ ہے، تو مبالغہ کر رہے ہیں وہ، اس میں اندازہ یہ ہے کہ 3-4 سال کے بعد 2027 میں اس سے آمدن شروع ہوگی، لیکن 2027 میں؟ ہاں، لیکن 2027 بتی ہے، دیکھیے نہیں، اگر 2027 میں بھی شروع ہو جائے، تانبے سے ہو جائے، سونے سے ہو جائے، آپ کو لیتھیم بھی کچھ نہ کچھ ہے، اور چیزوں سے ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ 4 سال گزرنے کو، 75 سال بھی گزر گئے، 4 سال بھی گزر جائے۔ سینڈک سے ہمیں کیا ملا؟ سینڈک سے تو ایک نہایت ہی گھٹیا قسم کا معاہدہ تھا، سوچے سمجھے بغیر کر لیا گیا۔ اس وقت تو ہر رعایت دے دی گئی نا ان کو، اور چینی کمپنیاں ایسی ہیں کہ آپ ان کو رعایت دے دیں تو بس اس کے بعد آپ شائلاک کی طرح ہیں وہ تو۔ اچھا ہارون صاحب، مالی ایک ملک ہے افریقہ کا، اس میں 350 سونے کی کانیں ہیں اور ہیرے کی کانیں بھی ہیں، لیکن وہ غریب ہے۔ وینزویلا کو کہتے ہیں سونے کے بینچ پہ بیٹھا ہوا بیکاری۔ تیل بھی دنیا کے 3-4 بڑے ملکوں میں، بھائی عرب ملکوں کے پاس اتنی دولت تھی، اس کو کیا ہوا؟ اصل میں مسئلہ دیکھیں نا، ایڈم سمتھ نے کہا تھا وسائل تو ہمیشہ محدود ہوتے ہیں، لیکن وسائل جتنے بھی ہوں وہ پرائرٹی کیا ہو۔ ایک عرب ملک میں، اب نام لینا مجھے دل نہیں چاہ رہا، کہ وہ شاہی خاندان کے لوگ ایئر لائن کے پیسے بھی نہیں دیتے تھے، بجلی کے بل بھی نہیں دیتے تھے، پھر شاہ عبداللہ آیا تو اس نے اپنا۔ لیکن ہارون صاحب، جب مالی، برکینو فاسو جو کہ ہیروں کی کانیں ہیں، نہیں ہم مالی اور برکینو فاسو تو نہیں ہیں، یعنی جتنی بھی خرابی ہو گئی ہے مالی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مالدار طبقات کو سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ وہ تو ٹیکس ہی نہیں دینا چاہتے، ٹیکس نہیں دینا چاہتے نا، لگانا پڑے گا، نہیں تو پھر اگر ایک مریض دوائی نہیں کھائے گا تو صحتیاب نہیں ہوگا، پرہیز نہیں کرے گا، دوائی نہیں کھائے گا۔ جب ٹیکس لینا ہوتا ہے بجلی مہنگی کر دیتے ہیں، تیل مہنگا، گیس مہنگی، بات وہ تو جتنی مہنگی ہونی تھی ہو گئی، بجلی چوری بھی روکنی ہوگی، پھر مہنگا کر دیں گے، پولیس کو بھی بہتر کرنا ہوگا، اور یہ اپنا غنڈہ گردی سے روکنا ہوگا۔ 75 سال میں تو جسٹس نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب کرنا ہوگا، تو ایوری بڈی نوز کہ 75 سال میں نہیں ہوگا۔ ہاں
تو یہ اب وعدے اس لیے کر رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، اب لوگ پریشان بہت ہیں. نہیں کرنا ہی ہوگا کچھ نہ کچھ، جو بھی کرنا آپ کو امید ہے کہ کر لیں گے؟ میں نہیں کہہ سکتا، جب تک کوئی شخص کام کر کے نہ دکھائے اس وقت تک کیا کہا جا سکتا. اچھا وہ اب توشہ خانہ کیس میں لگ رہا ہے کہ سزا ہو جائے گی. نہیں وہ تو دیکھو تلے ہوئے ہیں نا، اس کو تو باہر نکالنے پہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی، وہ کہہ رہے ہیں. وہ آپ عدالت کے تیبر نہیں دیکھ رہے؟ ہاں وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام لینے پہ کوئی پابندی نہیں، میں لے رہا ہوں، مصدق ملک نے کہا ہے، تو میں نے بھی اس لیے لے لیا عمران خان کا نام. گزارش یہ ہے کہ مصدق ملک بھی کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے انٹرویو میں 20 دفعہ نام لیا اس کا. پابندی تو ہم پہ ہے نا. نہیں اب ہم پہ بھی نہیں ہے، جب وہ لے رہے ہیں تو ہم کیوں نہ لیں بھائی. اچھا یہ اب ان کو سزا ہو جائے گی، لیکن انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ اپنے ملٹری سیکرٹری کو اپنے دفاع میں گواہ کے طور پر کہا ہے کہ بلایا جائے. تو ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ گواہی خود تھوڑی دے سکتا ہے، وہ اجازت لے گا اور ایک ڈسپلن کا آرمی چیف سے اجازت لیں گے. ہاں تو ڈسپلن کا حصہ ہے. وسیم چیمہ صاحب، اور وہ اب میجر جنرل ہو گئے ہیں. اچھا وہ نواز شریف کے بھی ملٹری سیکرٹری تھے اور شاہد خاقان عباسی کے بھی تھے، بڑے جینٹل مین آدمی ہیں. آپ وہ جب گواہی دیں گے نا پھر پتہ چلے گا. اب کس کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اور کیا پتہ عدالت نہ ہی بلائے. عمران خان کا 342 کا بیان ہو گیا ہے، وہ فیصلہ ہی صادر کر دیں اور ان کو سزا سنا دیں 3 سے 5 سال کی. بھائی تنویر الیاس کو تو کوئی گفتگو بحث کا موقع ہی نہیں دیا تھا، تنویر الیاس جیسا بھی ہے. جی تو وہ بلا کے نااہل کر دیا. جج بادشاہ ہیں، جج تو بادشاہ. جب بادشاہی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نا. شیر جنگل کا بادشاہ. آپ نے افتخار چودھری نے کیا کیا تھا؟ ہم نے اس فیصلے کی کتنی قیمت ادا کی ہے جو اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی تھی. 200-300 ارب روپے ضائع کر چکے. سینکڑوں ارب ضائع کرایا انہوں نے ہمارے، مگر ان کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ مقدس گائے ہیں. نہیں بہت سی مقدس گائے ہیں. وہ بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جج صاحب نے، اور ان کی بیگم کو ضمانت دے دی ہے. اچھا پھر ایک بریک. جسٹس سسٹم اگر انصاف نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو حکومت منصوبے بنا رہی ہے معاشی بحالی کے، کیونکہ اس وقت تو معیشت بالکل ڈوبی ہوئی ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے ایک لمبا چوڑا پلان بنایا گیا ہے. اس میں تھر کے حوالے سے بھی کوئی منصوبہ شامل ہے؟ آپ کچھ بتائیے کہ اس کی تفصیل کیا ہے. وہ اس کو ریلوے لائن سے، مرکزی ریلوے لائن جو ہے جو کراچی جاتی ہے پشاور سے، اس کے ساتھ ملا دیا جائے. 135 کلومیٹر ریلوے لائن تعمیر کی جائے گی جی، اور 62,000 وہ میگا واٹ بجلی وہاں سے پیدا کی جا سکتی ہے، جو بتدریج ہی بڑھے گی. اور جب وہ بجلی یعنی وہ سسٹم میں آئے گی، ان کا اندازہ فکر یہ ہے کہ بجلی سستی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی نا. اچھا ہاں، تو وہ بتدریج جو ہے وہ، اور وہ چینیوں نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے، اب اس سے بجلی پیدا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.